عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، پوری ذمہ داری سے فکرے کہہ رہا ہوں، سرزمین پر جتنے عزاداران حسین میرے فکروں کو سن رہے ہیں، اپنی مرضی کے علماء سے تصدیق کیجیے، محرم میں امام رضا جوتی نہیں پہنتے تھے، میں ذمہ داری سے منبر رسول میں اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کی دادی بھی آئی بیٹھی، اس کی اجڑی ہوئی بہن بھی آئی بیٹھی، نالین نہیں پہنتا تھا میرا مولا، سر پہ امامہ نہیں ہوتا تھا، ننگے پاؤں بازار میں چل رہے تھے، دکانداروں نے دکانیں چھوڑی، قریب آگے کا مولا آپ بغیر نالین کے، انگلی کا اشارہ کیا آسمان کی طرف، فرمایا وہ دیکھو محرم کا چاند طلوع ہو، محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ بندوں نے کہا مولا آپ محرم کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا ہم ڈرتے ہیں کہیں تم غدیر کی طرح محرم کو نہ بھول جاؤ، پہلے تم نے غدیر کو بھلایا، اب محرم کو نہ بھول، محرم کو عام مہینہ نہ سمجھا کر، یہ ہماری رسم نہیں عقیدہ، قریب قریب ہے محرم، ہاتھ جوڑ کے ایک منت کرتا ہوں اگر ہو سکے تو اس پہ عمل کرنا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی بیٹھی ہیں، نصیحت سمجھو، وصیت سمجھو، تربیت سمجھو، میرا یہ فکرہ نہ بھول لو، مدینے کے لوگ کہتے ہیں محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے، جعفر الصادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز آتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے یہ جو اتنا رو رہے ہیں محرم کا چاند نظر آ رہا ہے۔ مادیت روحانیت سے ٹکرا رہی ہے، اگر تمہارے پاس روحانیت نہ رہی تو شیعہ کہلوانے کا فائدہ نہیں، جن گھروں میں ہوتا ہے حسین کی ماں انہیں آباد رکھے، جن میں نہیں ہوتا چاند نظر آ جائے چار پائیاں سیدھی نہ رکھی کر، گھر کا ایسا ماحول بنائے کر آنے والے کو پتہ چلے ان کا کوئی نقصان ہوا، ایک میت والا گھروں پہچانا جاتا ہے، تیرے پیروں کے گھر تو 10 گھنٹے میں 72 جنازے اٹھ گئے، ایک چاند کا مہمان ہے زہرا کا چاند، امام رضا اپنے گھر مجلس کرواتے تھے، نوکر چاکر غلام خدمت گزار، لیکن میرا مولا دریا خود بچھا، نوکر کہتے تھے مولا ہم بچھوائیں، فرمایا تمہیں کیا پتا ان پر کس کس نے آگے بیٹھا، لکھنؤ کے ایک شاعر کا شعر ہے مجھے بڑا پسند ہے، میں مرشد جی آپ کی نظر کرتا ہوں، مقرب اللہ تیری زندگی کے، فرماتے ہیں ہو میرے ماں باپ صدقے کیری قیمتی شے ماں تے پیو، شاعر کہتے ہیں ہو میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ ہے فرش ادا، مجلس سے اٹھا کرو نا اس پہ ہاتھ پھیر کے چوما کرو، بیٹھا کر اس پہ ہاتھ پھیر کے چوما کرو، ملائکہ پر مس کرتے ہیں اس کے ساتھ، او میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ اے فرش ادا، فاطمہ تیرے سبب سے میرے گھر آنے لگی، یہ پھوڑی نہیں دعوت نامہ جناب زہرا ہے، جو عزادار آتا امام رضا اس کا استقبال فرماتے، آخر میں ذاکر حسین آیا، دیوبل خزائی، جیسے اس نے قدم رکھا امام اٹھے، خالی اٹھے نہیں امام اس کی طرف چلے، خالی چلے نہیں امام نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی، اور وہ لفظ کہا ہے میرے امام نے پوری کائنات کی حکومت ایک طرف، اور جو ذاکر کو عزت دی ہے امام نے وہ فکرہ ایک طرف، گلے میں بائیں ڈال کے امام رضا فرماتے ہیں مرحبا میری دادی کے مددگار، اپنے پاس بٹھایا،
بٹھانے کے بعد فرمایا دیبل محرم کا چاند طلوع ہو گیا، مولا میں پرسہ دینے آیا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کیا فاطمہ کے چاند کے لیے کچھ لکھ کر لائے ہو؟ کچھ مولا کیسے ہو سکتا ہے محرم شروع ہو میں حسین کے لیے مرثیہ نہ لکھوں؟ علی کی عزت کی قسم امام نے ممبر لگایا، پھر امام نے پردے کی چادر لٹکائی، پردے کے پیچھے بیویاں آ کے بیٹھی، امام نے کہا دیبل ممبر پہ جاؤ، بدن کانپنے لگا دیبل، کہتے مولا میں ممبر پہ جاؤں آپ؟ فرمایا میں نیچے بیٹھوں۔ میں نیچے بیٹھوں تو اس کا مولا زمانے کا امام فرش پہ ہو، میں ممبر پہ کیسے جاؤں؟ کہا تجھے کیا خبر کون کون آیا ہوا؟ کیا تو عرب کے رواج سے واقف نہیں؟ عربوں میں کسی کا بیٹا مر جائے عورتوں کے دروازے پہ مرنے والے کی ماں کھڑی ہوتی ہے، مردوں کے دروازے پہ آج تک مرنے والے کا باپ کھڑا ہوتا ہے۔ امام فرماتے جس دن سے حسین دنیا سے گئے ہیں حسین کی جہاں بھی مجلس ہوئی ہے دروازے پہ علی کھڑے ہوتے ہیں، عورتوں کے دروازے پہ زہرا کھڑی ہوتی ہے۔ او خوش نصیب قوم، پوری ذمہ داری سے میں فکرہ پڑھ رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے ایک لکھنؤ کے عالم سے سنا تھا کوئی مومن اس وقت تک اس وقت تک مجلس میں آ نہیں سکتے جب تک مجلس سے ایک دن پہلے فاطمہ اور سجاد اس کے گھر جا کے اسے مجلس میں آنے کی دعوت نہ دے دے۔ زہرا دروازے پہ جاتی ہے، کل کی مجلس میں تیرا نام لکھا ہوا ہے، میرے بچے کا جنازہ اٹھے گا، میرے بچے کے مولا تمہارا ماتم قبول کرے، علی اکبر کے صدقہ تمہاری جوانیاں سلامت رہے، حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دیبل ممبر پر گیا، دیبل نے مجلس پڑھنا شروع کی، اس نے پہلا فکرہ کہا میں وہ مجلس پڑھنا چاہتا ہوں، باجی وہ فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں جو امام کے گھر میں مجلس ہوئی اور شاعر نے امام کے گھر مجلس پڑھی۔ پہلا فکرہ پڑھا فاطمہ زہرا اپنی قبر سے نکل کے دیکھیے آپ کے گلشن کے پھول کائنات میں کہاں کہاں بکھر گئے۔ شہید محسن نقوی کے اللہ درجات بلند کرے، سید زادے نے اس مجلس کا پورا ترجمہ کیا۔ اجازت ہو تو شہید محسن نقوی کے 2-3 شعر سناتا ہوں۔ شعر وہی ہے جو اس نے پڑھے، ترجمہ کیا محسن نقوی نے۔ محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا، زہرا تیری کلیوں کا۔ اتنی مقبول مجلس ہے، میں ممبر رسول میں قسم کھا کے کہتا ہوں